اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہا کی سیریز کی آخری رات ہمارا آخری ایپیسوڈ ہے۔ پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی تھی کہ یہ سیریز صرف اور صرف سنی بھائیوں کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ اگر شیعہ مستفید ہونا چاہتے ہیں تو نو پرابلم ان دیٹ، لیکن اصلاً یہ سیریز صرف برادران اہل سنت کے لیے تھی تاکہ انہیں اس بات کا تو اندازہ ہو کہ ان کے اپنے مسلک کے مولویوں نے ان کے ساتھ کتنا فراڈ، دجل و مکر و فریب کر کے حقائق کو ان سے چھپانے کی کوشش کی تھی، اور ہر لحاظ سے لغوی طور پر، اصطلاحی طور پر قرآن کے متن کو جو بدلنے کی کوشش کی گئی، نعوذ باللہ، غلط تفسیر کر کے، غلط تراجم کر کے، یعنی کہ بہت سی ایسی چیزیں اور ان کے بلنڈرز یا پھر جان پوچھ کے جنہوں نے کیے ہیں، ناٹ سو بلنڈرز، وہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کیے۔ کتاب سلیم ہو یا بقیہ معاملات، زندگی موت کا پتہ کچھ نہیں۔ ہم نے چاہا کہ اس سال ایام فاطمیہ میں سب بھائیوں کے لیے ایک نان سٹاپ ویڈیو ایٹک سیریز ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے دوسرے عشرے کی بھی آخری یہ ویڈیو آپ لوگ آج دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نعوذ باللہ غاصبین فدق سے راضی ہو کر گئی تھیں۔ طاہر القادری صاحب نے وہی ایز یوزول شیعہ کتاب کا حوالہ تو دیا لیکن اصول پر خیانت کی ہے، تو بلا توقف چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، دلیل دیکھیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ بی بی راضی تھیں یا اصل میں معاملہ کیا تھا۔ لیٹس گو۔ اب سن لیجئے، میں حوالہ دے رہا ہوں شرح نہج البلاغہ کا۔ اب چونکہ بہت بڑی بات ہے جو میں کوٹ کرنے لگا ہوں، سیدہ کائنات کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جانا اور مسئلہ فدق کا قصہ ختم ہو جانا، لہٰذا ابن میثم البحرانی کی کون ہیں اور اس شرح کا درجہ کیا ہے، اس کا بھی تعارف سن لیں۔ ممکن ہے کوئی کسی کو ایسے ہی کہہ دے کہ ایک کتاب میں آیا، یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ مدار ہے کل شیعیت کا، اس پر اتنی بڑی سکہ کتاب ہے۔ طویل روایت علامہ ابن میثم البحرانی لائے ہیں، اس طویل مولا علی شیر خدا کا خطبہ بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے عثمان بن حنیف انصاری کو، بصرہ کے عامل، جو بصرہ کا عامل تھا، اس کو لکھا، اس کی تشریح میں یہ بحث چلائی ہے فدق کی، اور اس بحث میں اس کو بغیر رد کیے، جرح کیے، تنقید کیے، اس پوری روایت کو مولا کائنات کے گھر سیدہ کائنات کا سیدنا صدیق اکبر سے راضی ہو جانا اور مسئلہ فدق کا ختم ہو جانا علامہ ابن میثم نے روایت کیا ہے۔ یا عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ لوگوں نے طاہر القادری صاحب کا بیان دیکھ لیا ہوگا۔ طاہر القادری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ چیخیں مارنے سے کبھی بھی حقائق واضح نہیں ہوتے، اور یہ ہر ویڈیو میں جو آپ ماشاءاللہ بڑا زور لگا کے اس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ شیعہ موقف باطل ہے، نعوذ باللہ، وہ چیخیں مارنا اور اس طرح کی فالتو باتیں کرنا، اس سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی۔ حضرت تو ماشاءاللہ کسی عبارت کو متن سکرین پر دکھایا ہی نہیں ہے، پہلی تو بات ہی یہی ہے۔ خیر، اگر وقت کے دامن میں وسعت ہوتی تو اس پر اور ویڈیوز ہماری آ جاتی جو آپ نے دجل و مکر و فریب کی ہیں، اور آپ کی اپنی کتابوں سے الحمدللہ ہم نے حقائق کو واضح کیا ہے۔ اب ابن میثم البحرانی کی شرح نہج البلاغہ سے جو عبارت انہوں نے پیش کی ہے، اس پہ اب یہ چیخیں مارنا شروع کی ہوئی ہیں کہ دیکھیں جی وہ سیدہ راضی ہو گئی تھی، یہ ہے وہ ہے، اور ابن میثم نے اسے نقل کیا لیکن اسے رد نہیں کیا، تو یہ گویا توثیق ہے عبارت کی۔ اچھا، اگر کوئی صاحب کتاب کوئی روایت نقل کرتا ہے اپنی کتاب میں اور اس کو رد کیے بغیر وہ آگے گزر جاتا تو یہ گویا توثیق ہو گئی۔ اور مولوی طاہر القادری صاحب، خدا کا نام ہے یار، اگر کوئی روایت اس طرح آ بھی جاتی ہے تو اس کا فیصلہ آنے والے محققین کرتے ہیں کہ آیا اس روایت کی سند میں کوئی کلام تو نہیں ہے، متن میں کوئی کلام تو نہیں ہے، درایت کے لحاظ سے یہ عبارت ٹھیک ہے کہ نہیں، درجنوں اصول ہے اسے پرکھنے کے، پھر قرآن سے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی فیور کروں گا، منہاج القرآن کا آپ کا جو آفس ہے نا، میں وہاں 1 گھنٹے کے لیے آتا ہوں، آپ میرے ساتھ بیٹھیں تاکہ میں آپ کو تھوڑا سا نا اصول حدیث پر کچھ لیکچر دے کے جاؤں، وہ آپ ذرا پوائنٹس لکھ لیجئے گا، بڑے کام آئیں گے آپ کے لٹرلی۔ آپ تقریر میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی تقاریر کو آپ کی اپنی کتابیں رد کر رہی ہوتی ہیں، یہ بڑے آئے جی ماشاءاللہ دفاع کریں گے،
خیر اب اس روایت کے لحاظ سے ذرا بات کر لیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. تحقیق قضیہ فدق, عزیزم کسور عباس حیدری حافظہ اللہ کی. انہوں نے اس میں ویسے تو اس کے اور بھی بہت سارے عقلاً و تحریری طور پر جوابات موجود ہیں, لیکن فی الحال اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 162 پہ انہوں نے واضح عبارت لکھی ہے. بس جناب سیدہ اس پر راضی ہو گئیں جی نعوذ باللہ, اور ان سے اس بات پر عہد لے لیا. شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی رحمہ اللہ, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 101. اب وہ اس روایت پر جرح کرتے ہوئے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پتہ کی بات ہے کہ ابن میثم البحرانی نے اس بے سند روایت کو لفظ رفیہ سے نقل کیا ہے جو کہ صیغہ تمریز کہلاتا ہے, اور یہ ضعیف روایت کے ضعف کو ثابت کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے. اس بات کو باقاعدہ اصول حدیث کی کتب میں لکھا گیا, اور شیعہ سنی کتب اصول حدیث کا انہوں نے باقاعدہ یہاں حوالہ بھی دیا الی آخر المتن. عزیزان تو یہ بات تو واضح ہو گئی الحمدللہ کہ یہ ہمارے ہاں مقبول روایت ہے ہی نہیں. اور دوسری سب سے زیادہ اہمیت بات یہ تو چلیں ایک محقق کی کتاب تھی نا, آئیں فخر الشیعہ حضرت رئیس المحدثین علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ, ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے حق الیقین. علامہ مجلسی انہوں نے سرکار نے جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 202 پر خود اہل سنت امام ابن ابی الحدید کا حوالہ دے کے یہاں کیا لکھا کہ ابن ابی الحدید نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ دنیا سے گئیں اور ابو بکر و عمر پر غضبناک تھیں اور وصیت کی تھی کہ وہ ان پر نماز نہ پڑھیں. اللہ اکبر. چیخیں مارنے سے حقائق کبھی بھی چھپ نہیں سکتے. طاہر القادری صاحب, عزیزان شیعہ سنی برادران, میں آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں کہ صحیح قول یہ ہے کہ جناب زہرا ان سے ناراض, اور اس پہ اگر شیعہ کتابوں کی بات کروں تو میرے پاس درجنوں حوالے ہیں اس پر, اور صحیح سند کے ساتھ ہیں. وہ خیر اب ایک اس کا ہی رد کر دیں تو بڑی بات ہے. عزیزان اب چلتے ہیں ذرا روایات کے اوپر جو اہل سنت محققین اور خاص کر علماء مصر نے نقل کی ہیں. پتہ تو چلے نا کہ اصل بات کیا تھی. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے الزہرا, شیخ عمر ابو نصر کی. انہوں نے صفحہ نمبر 90 پہ خود جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا فرمان لکھا کہ سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہ نے کہا تو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے فرشتوں کو علیہ السلام کو گواہ بناتی ہوں کہ تم نے مجھے ناراض کیا ہے اور مجھے راضی نہیں کیا. جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گی تو ان سے تمہاری شکایت کروں گی. ٹھیک ہے جی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب زہرا سیدہ. بات آپ کے سامنے واضح ہے عزیزان. اور عزیزان گرامی قادر, ایک سب سے مزے کی بات, سیدہ نے ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر تو بات کی, جو حق غصب کیا گیا میری پاک بی بی کا اس پر تو بات کی, بیعت امیر المومنین کی تردید کے لحاظ سے بھی سیدہ نے کوئی معافی نہیں دی, کوئی معافی نہیں دی. اور یہ تو خیر وصیت کے معاملات تھے نا, ایک زندگی میں بھی سیدہ نے ان لوگوں کو تڑی لگائی تھی. اب ذرا وہ روایت میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یہ غالباً 1961 کی بغیر تحریف کے میرے پاس کتاب موجود ہے جی, محمد حسین ہیکل صاحب کی ابو بکر صدیق. یہ نسخہ بہت مشکل سے ہمارے ہاتھ لگا کیونکہ اب جو چھپ رہی ہے اس میں تحریفات کر دی گئی ہیں. صفحہ نمبر 91 پہ یہاں پر وہ واضح عبارت انہوں نے خود جناب زہرا کی لکھی. حضرت فاطمہ بھی کہتی صلوات اللہ علیہ, انہوں نے بھی کہا ابو الحسن علی صلوات اللہ علیہ نے وہی کیا جو ان کے لیے مناسب تھا, باقی ان لوگوں نے جو کچھ کیا اللہ ان سے ضرور اس کا حساب لے گا اور باز پرس کرے گا. سیدہ بد دعا دے کر گئی ہیں, سیدہ صلوات اللہ علیہ بد دعا دے کر گئی ہیں. اور یہ آپ کے سامنے متن بھی ہم نے روایات کے واضح رکھ دی ہیں. عزیزان یہ عمر ابو نصر اور یہ محمد حسین ہیکل کوئی چھوٹے نام نہیں علماء اہل سنت میں, محققین کی بڑی فہرست میں آتے ہیں اور مدرسین یہ مدارس مصری آ رہے ہیں. اس کی تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ پیش کریں گے. اب اس روایت پہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کی صحت بھی ہم آپ کے سامنے رکھ کر جائیں گے. بعض جگہ نواسب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو روایت بی بی کی ناراضی پر پیش کی جاتی ہے, بی بی ناراض تھیں, وہ مرسل روایات ہیں اور مراسیل کبھی بھی حجت نہیں ہوتی. اچھا چلیں اس اصول کا بھی ذرا دئی بلہ کر دیتے ہیں ان کے سامنے کہ یہ روایات قابل و قبول ہیں یا نہیں. یہ میرے پاس محمد ابو زہرا مصری ان کی کتاب موجود ہے حیات امام ابو حنیفہ,
لیکن انہوں نے امام ابو حنیفہ پہ ہے تو ڈیفینیٹلی بقیہ ائمہ کا بھی ذکر آنا تھا. تو پیج نمبر 161 پر یہ اہل حدیث و اہل رائے کا اختلاف جہاں پر انہوں نے باب باندھا ہے اس کے باب کے اندر, وہ لکھتے ہیں امام مالک اس دور میں اہل حدیث کے امام تھے اور وہ رائے پر بھی عمل کرتے تھے, اور مرسل منقطع, یہ عبارت غور کریں ذرا, مرسل منقطع موقوف حدیث اور اہل مدینہ کے عمل کو بھی لائق احتجاج سمجھتے. وہ اعتراضات جو نواسب کی طرف سے وارد ہوتے ہیں کہ بی بی کی ناراض ہونے والی روایات مرسل اور مراسیل کبھی بھی حجت نہیں ہوتی, ان کا تو الحمدللہ امام مالک نے کڑاکا نکال دیا سارے اصول کا. عزیزان, تو میں پوچھتا ہوں, جب اہل سنت میں, حدیث میں, فقہ میں امام الائمہ امام مالک جب وہ مرسل کو قابل احتجاج سمجھتے تھے, تو باقی کیا پدی کا شوربہ, ان کی حیثیت کیا امام مالک کے سامنے. اور کل کو وہ پھر کچھ سستے داموں جو محقق بن کے بیٹھے ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں جی. توثیق میں کہیں جگہ ان سے تساہل ہو جاتا تھا, وہ غلطی کا شکار ہو جاتے تھے, کچھ اصول کے خلاف ان کی بات چلی جاتی تھی, یا پھر لاپرواہی کر دی امام مالک نے اس معاملے میں. وہ آنے والے ٹائم پہ پھر اپنے بڑے بڑے محدثین کے اصولوں کو بھی رد کر دیتے ہیں. تو اس بات کا بھی آپ کے سامنے فل اینڈ فائنل فیصلہ کر دیتے ہیں کہ امام مالک ایویں نہیں کسی کی حدیث لے لیتے تھے. یہ ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی کی کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے, سیرت امام مالک, صفحہ نمبر 63, امام مالک کا انتخاب شیوخ باب کے اندر وہ واضح لکھتے ہیں, سماع حدیث کے لیے وہ بڑے حزم و احتیاط سے کام لیتے تھے. جب تک کسی شیخ کے بارے میں یقین نہ ہو جاتا, وہ ثقہ, تام و ضبط, صادق القول, عقل کامل رکھتا ہے, صحیح و سقیم میں اسے تمیز کا ملکہ حاصل ہے, اس وقت تک اس سے حدیث نہ لیتے. کون؟ امام مالک, جنہوں نے مرسل روایات کو حجت قرار دیا ہے, ان سے احتجاج کیا ہے, وہی امام مالک. عبارت آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. یہ عزیزان, تو میں پوچھتا ہوں, ابھی بھی کیا کسی کو شک ہے کہ بی بی معاذ اللہ راضی ہو کے گئی تھیں, ناراض تھیں؟ خیر, میں بخاری کی روایت بھی پیش کر سکتا تھا, لیکن وہ پورا معاملہ الگ تھا, اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ اور مولا علی کی خلافت کو میں نے متن میں دکھا کے صحت ثابت کی ہے متن کی, تاکہ کل کو کوئی بھاگنے نہ پائے. عزیزان, طاہر القادری صاحب سے فل اینڈ فائنل کرتے ہیں, نہ تیری نہ میری, فل اینڈ فائنل. حضرت ابو بکر سے فیصلہ کروا لیں. آپ کے بقول تو بڑے صدیق ہے نا, پھر ان کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی. حضرت ابو بکر سے فیصلہ کروا لیں. گڈ. یہ میرے پاس علی بن حسین المسعودی کی کتاب ہے, تاریخ المسعودی مروج الذہب, اور اس میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 235 میں سقیفہ کے باب میں حضرت ابو بکر کے حوالے خلافت کو لکھتے, پھر ان کی وصیت کا بھی انہوں نے بیان کیا. تو واضح یہاں دیکھیں گے, مجھے افسوس رہا کہ ایسی 3 خطائیں بھی سرزد کیوں ہوئیں, اور یہ بھی افسوس رہا کہ ایسے معاملات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک معلوم نہ کر سکا. ان 3 خطاؤں میں سے ایک خطا تو یہ کہ میری زندگی میں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ توڑا گیا. عزیزان, اب آپ کے سامنے حضرت ابو بکر نے قتل جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا اعتراف کیا باقاعدہ. اب یہ مسعودی جس کی کتاب سے ہم نے حضرت ابو بکر کی عبارت پیش کی ہے, ممکن ہے کل کو کہیں کہ یہ کون ہے, ہم نہیں جانتے. تو یہ طاہر القادری صاحب کی اپنی کتاب القول المتین, اس سیریز کی آخری دلیل دے رہا ہوں, طاہر القادری صاحب یاد کریں گے, صفحہ نمبر 307.12 پہ امام علی بن حسین المسعودی کی گواہی انہوں نے بطور دلیل اپنی کتاب میں درج کی ہے. طاہر القادری صاحب نے خود. طاہر القادری صاحب, اس لیے میں کہتا تھا کم از کم اپنی کتابیں تو پڑھ لیں جو آپ نے خود لکھی ہیں. عزیزان, دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوں گے آپ سے. یہ تھی ہماری حق سیدہ پر سیریز. ہوتی آپ سے ملاقات اب آنے والی اگلی ویڈیوز اگلے موضوعات میں. مولا حسین وارث.